یہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہوئے نا بس وہ مقصد بھٹکا دیں. اور آج کی جو دنیا ہے اس کو اگر ایج آف ڈسٹریکشن کہا جائے, دھیان بھٹکا دینے والی زمانہ اگر آج کی دنیا کہا جائے تو میرے بھائی یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اکثریت اب کسی بھی معاملے کا مقصد آپ اس سے پوچھیں وہ مقصد بھول چکے ہیں. ہاں بحث ساری کس پہ ہوتی ہے؟ الڑ تلڑ پہ, ساری بحث اس پہ چل رہی ہوتی ہے. جو اصل مقصد ہوتا ہے, جو اصل پرپز ہوتا ہے, اس سے انسان کا دھیان ہٹ چکا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اب شاید ہی بڑے بڑے جو اسلام کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں, مثال کے طور پر ربیع الاول ہے, محرم ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, رمضان ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, ان سارے کے سارے 5-7 مسائل ہوتے ہیں ان کے, ہے نا, وہ 5-7 مسائلوں پہ زیادہ بحث ہوتی ہے, لیکن جو اصل مقصد ہے اس کا اس پہ وہ بات بھی نہیں کرتا, کوئی بات بھی نہیں کرتا. آپ کو نماز پڑھتے کی ٹینشن لگی ہے, پتہ نہیں میں انگلی سے ہی کھڑی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, پتہ نہیں ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے, کھڑی کر کے رکھ, اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے. اس کی ٹینشن نہیں لگی ہوئی ہے کہ میں آج تک نماز میں رویا کیوں نہیں, اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں بھائی. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جن کو کہتے ہیں, وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے جب نماز کے لیے جاتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے آپ نماز کے لیے اسپیشلی ایسے کانپتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے تھے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, بھائی کانپو بھی نا, آپ زندگی میں نہیں کانپے. یہ اس کے ذہن میں خیال ہے, شیطان نہیں چاہتا اے خیال آ گیا تو تھپڑ پا دینا بھائی, تیری زندگی میں تو انقلاب آ جائے گا. یہ نہیں, ہاں تو یہ ٹینشن لے میں ہاتھ صحیح کھڑا کیتا ہے کہ نہیں, میں امین صحیح کہی ہے کہ نہیں, میں نے پیر صحیح جوڑے ہیں کہ نہیں. یہ بات کا مسئلہ ہے بھائی. پہلے کیا چیز ہے بھائی, پہلے کیا چیز ہے, پڑھ کیوں رہا ہے, وہ کھڑا کیوں ہے تو یہاں پہ, یہ وہ سوچنے نہیں دیتا. کیونکہ اثر یہی چیز پیدا کرتی ہے, یاد رکھیں, جو اثر چیز پیدا کرتی ہوتی ہے نا بھائی, وہ ہر عمل کا اصل ہوتا ہے کہ اس عمل کا اصل کیا ہے. وہی چیز اگر آپ فوکس رکھیں گے, دھیان اس پہ رکھیں گے, پھر آپ یہ ان چیزوں کی بحثوں میں نہیں پڑیں گے. کیونکہ جب تک آپ کا وہ چیز اصل حاصل ہو رہی ہے, ہاں اب بھائی دوسری بات کرو کہ اب کیا کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے, ایسے ہے کہ نہیں, ترتیب ہے. نماز ڈائریکٹ پڑھنی ہے, بولے میں نماز ڈائریکٹ پڑھنی ہے, ہاں جی, نہیں نماز ڈائریکٹ آ کے بس گھر سے آ اٹھ کے نماز پڑھ لو گے. ترتیب کیا ہے؟ طہارت, پہلے طہارت کرو گے, پھر وضو کرو گے, پھر وضو کی بھی ترتیب ہے, ڈائریکٹ پیر نہیں دھونے. ہر چیز کی اللہ نے ترتیب بنا رکھی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ترتیب جمپ کر کے کوئی عمل کرو گے میں نے قبول نہیں کرنا. اس لیے اسلام کی ترتیب کیا ہے, پہلے ایمان ہے یا اسلام ہے؟ بولے بھائی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بتائے گا بھائی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی, ایمان کا اقرار نہیں ہے. آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, لا الہ, تو اقرار تو کر رہے ہیں. کون بتائے گا بھائی اسلام اور ایمان میں فرق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایمان تسلیم نہیں کرنا, وہ تسلیم نہیں کرنا, تو پھر فرق کیا ہے؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ نہیں فرق کیا ہے میری جان, فرق کیا ہے؟ ہاں جی بھائی آپ بتائیں, فرق کیا ہے, فرق کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے اور یہ اسلام کی بات ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اب میرے بھائی میں آپ کو یہاں پہ بٹھا کے نا لاجواب نہیں کرنا چاہ رہا, دیکھو میں بڑی توپ ہوں اور آپ کو نہیں پتا, نہیں, استغفر اللہ, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اصل. یہ چیز کیا ہے, یہ اصل ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ نے بنیاد رکھی ہوئی ہے. ان کے جواب نہیں ہمیں آتے. ہاں تو اسلام دیکھیں, اس ایمان کیا ہے باطن, اسلام کیا ہے ظاہر. ایمان کیا ہے بیج, اسلام کیا ہے اس بیج کا درخت. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ایمان آپ کے اندر ہے, وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ عمل باہر آئے گا. یہ جو عمل والا سین ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, وہ سارا کیا ہے باہر نکل رہا ہے. اب وہ کتنا باہر نکلے گا, جتنا اندر, بولے بھائی جتنا اندر ایمان ہے. اس لیے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اگر ایمان ہے تو یہ عمل کرو, اگر تم ایمان والے ہو تو ایسا کرو. آپ عمل کو ایمان سے جوڑتے ہیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محنت کس پہ کی ہے 13 سال تقریباً,
ایمان پہ کی ہے. اور ایمان کیا ہوتی ہے؟ اصل ایمان ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تولنا ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پہ تولنا ہے, اسلام کی بنیاد پہ نہیں تولنا ہے, کیونکہ ایمان میں شرک ہوتا ہے, ایمان میں توحید ہوتی ہے. تو اس لیے ہر ایک عمل کے اندر آپ نے پہلے کیا دیکھنا ہے, اس کا باطن کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے بعد ترتیب یہ ہے, اس کے بعد آپ نے اس کے ظاہر کی طرف جانا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. نماز ہے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ پڑھنی کیوں ہے, نماز کیوں پڑھنی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, اس کے پیچھے اصل ایمان کیا ہے, وہ اصل ہے. اب شیطان کہیں تمہیں اس سے بھٹکا نہ دے, وہ جو اصل ہے نماز کی, دھیان رکھنا ذرا, کیونکہ اس نے تجھے بھٹکا دینا ہے اور کن مسئلوں میں ڈال دینا, ہاتھ کہاں باندھنے ہاتھ کہاں نہیں باندھنے. یہ مسئلہ اہم ہے, لیکن ترتیب میں اہم پہلے یہ ہے کہ نماز پڑھنی کیوں ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اور گزارش سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میرے؟ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتا ہے بے شک یہ نماز تجھے گند نہیں کرنے دے گی, کچھ بھی ہو جائے, جو میں نے نازل کی ہوئی ہے وہ گند نہیں کرنے دے گی تجھے. اور دوسری جگہ اللہ کیا کہتا ہے, میں نے نماز کیوں فرض کی, تاکہ تو مجھے یاد کرے, لذکری, تاکہ تو مجھے یاد کرے. اب اللہ نے یہ دو مقاصد بیان کیے ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیں وہ آخری دفعہ کب تھا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ دو مقصد میں سے مجھے مقصد ملا ہے یا نہیں ملا. اس طرف شیطان دھیان لگانے نہیں دیتا, وہ دھیان دوسری چیزوں کی طرف آپ کا لے کے جاتا ہے تاکہ اصل جو ہے وہ غائب ہو جائے. اور اصل جب غائب ہوتی ہے, صحابہ اس اصل کے ساتھ دو رکھتے پڑھتے تھے, آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے تھے. ہم ڈیڑھ ارب مسلمان میرے بھائی نفلیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, لیکن اثر, کیونکہ وہ اصل غائب ہو چکی ہے, اصل سے آپ دور ہو چکے ہیں. یقین کریں مسجد کے اندر ویڈیو ہے, مسجد کے اندر ساتھی جو ہے نماز پڑھنے کے فوراً بعد لڑ پڑتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں, گالیاں, اندازہ کرو آپ, چتھڑے اڑا رہے ہیں اس نماز کے, چتھڑے. لیکن نماز انہوں نے بظاہر بالکل صحیح پڑھی ہے. اور لڑ کس پر ہیں, وہ بظاہر کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. تو نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے, اس نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے, اس نے پیر ایسے کیے ہوئے تھے, اور دونوں گالیاں نکال رہے ہیں, دونوں بدتمیزی کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں, اسے گلا پھاڑ رہے ہیں مسجد کے اندر. دو مسئلے بن گئے ہیں اس جگہ پہ جہاں کی میں بات کر رہا ہوں. اب ایک مسجد یہاں پہ ہے, یقین کریں, اور ایک ایسے سڑک کراس کر کے ادھر ہے, دونوں ایک ہی مسلک کی مسجد ہیں. انا للہ, نماز کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے بھائی. کیوں کر دیا بھائی آپ نے؟ کیونکہ شیطان کا مقصد نہیں جانتا تھا آپ نے. اب شیطان کا مقصد کیا ہے, آپ کا دھیان, بولیں بھائی, اگر دھیان رہتا آپ کا, آپ مر جاتے لیکن یہ حرکت نہ کرتے, اور اگر ہو بھی جاتی فوراً کیا کرتے, فوراً صلح کر لیتے بھائی, فوراً معافی مانگ لیتے, فوراً واپس آ جاتے. لیکن ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں, کیونکہ شیطان ہم نے بھٹکا چکا ہے.